السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ شہباز شریف صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اشارہ دے دیا، بلکہ یہ کہ ان کے کل کے انٹرویو کے بعد نون لیگ کے کچھ سینئر قیادت کی طرف سے بھی اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ہم نوا ہیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اٹھائے جانے والے جو پوائنٹس ہیں اس پر غور کریں، اور مسلم لیگ نون میں اس وقت جو دو بیانیے اور اختیار کا معاملہ چل رہا ہے اس کے معاملے میں صحیح اور فوری فیصلہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو اپنے قریبی حلقوں میں بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ہی میں جیل سے باہر نکلا اور آنے کے بعد میں نے پارٹی کے معاملہ سنبھالے تو پہلا یہ ایک ہدایت جاری کی تھی کہ کوئی بھی بندہ کوئی جو ہے عوامی اجتماع منعقد نہ کرے، لیکن اس کے باوجود مریم صاحبہ نے شیخو پورہ میں خالد لطیف صاحب کے گھر جا کر ایک عوامی اجتماع بھی منعقد کیا اور وہاں پر ایک دبنگ خطاب بھی کیا، اور اس میں اپنے جو ان کا روایتی موقف ہے اسی پر وہ ڈٹی رہیں، اور اس کو انہوں نے وہاں پر اس کو ریٹریٹ بھی کیا، اس کا اعادہ بھی کیا۔ اس میں اس کا جو خطاب ہے اس میں انہوں نے مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ سیاستدانوں کا کام ہے، آپ لیڈرز اور عوام کے درمیان سے ہٹ جائیں، سیاست جانیں، لیڈر جانیں اور عوام جانے۔ جس کے بعد مسلم لیگ نون میں دو بیانیوں والا معاملہ دوبارہ سر اٹھا چکا ہے، اور اب بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو دو اس وقت موقف ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑے واضح اور دو ٹوک ہیں۔ ایک طرف مریم صاحبہ ہے، ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں، اور درمیان میں مسلم لیگ نون ہے جو کبھی مریم صاحبہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور کبھی شہباز صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، اور حتمی طور پر انہوں نے دیکھنا ہے نواز شریف صاحب کی طرف کہ وہاں سے کس کے حق میں آواز آتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ زیرک سیاستدان ہے پاکستان کی پالیٹکس اور اس کی ڈائنامکس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے کل دنیا ٹی وی میں کامران خان صاحب کو انٹرویو دے کر مسلم لیگ نون کے جو اندرونی باتیں تھیں، یعنی کہ جو اندرونی تناؤ تھا وہ کل پبلک کے سامنے لے آئی، یعنی کہ ساکن پانیوں میں انہوں نے ایک پتھر پھینک کر ایک ارتعاش پیدا کر دیا، جس سے اب یہ جو اس میں ہلچل ہے اس کے اثرات ہمیں کافی دنوں تک محسوس ہوتے رہیں گے، کیونکہ ایک پاکستان کے سینئر ترین پولیٹیشین کی طرف سے جب اہم نکات کے اوپر، اہم سیاسی امور کے اوپر لب کشائی کی جاتی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس حد تک اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب جیسا آدمی جو کوئی دباؤ نہیں لیتا، اگر ان کو اپنی پارٹی سے ہی کنفرنٹریشن مل رہی ہے، انہیں اپنی پارٹی سے ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھ جائیں گے، کیونکہ خود انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں لندن جانا چاہتا تھا، میں نے اپنا علاج کرانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جا کے اپنے بھائی سے بھی ملنا تھا اور ان سے بات کرنی تھی کہ ہم نے پارٹی کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ ہمیں ایک مفاہمت اور مصالحانہ جو ہے رویہ وہ اپنانا چاہیے، تاکہ ہم الیکشن جب بھی ہوں، کل ہوں، پرسوں 2023 میں ہوں، جب بھی وہ الیکشن ہوں، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے، کیونکہ جب تک ہمیں یکساں مواقع نہیں ملیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا، اور ہم 2023 کا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں، اور اس کے لیے میرا لندن جانا اور ان سے ملاقات کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ اور اگر وہ میرے موقف کو تسلیم نہ کریں اور اس بات پر قائل رہیں گے اس وقت تک جو ان کا موقف ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہ اس کے پرپس کو سرو کر رہا ہے، تو میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہ ہوتا کہ میں سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا، اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ پی ڈی ایم کے کو اتحاد کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس لے کے آنے کی بات کرتے ہیں، تو فوری طور پر شاہد حقان عباسی، مریم نواز یا احسن اقبال سامنے آ کے ان کو کنفرنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ نہ صرف کنفرنٹ کرتے ہیں بلکہ شاہد حقان عباسی کے موقف کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کا موقف ہے۔ تو ایسی صورت میں جو صدر مسلم لیگ نون ہے اس کے موقف کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ اگر پارٹی کو ریپرزینٹ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ نے نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا؟ یہ ان کا بنیادی موقف ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک خاصی حد تک لاجیکل بھی ہے۔ اب جو کامران خان صاحب کے ساتھ کل انہوں نے انٹرویو دیا تو میری نظر کے اندر اس میں 3-4 اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے حوالے سے ان کی رائے بڑی واضح ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو نہ صرف متحد ہونا چاہیے بلکہ دوبارہ فعال بھی ہونا چاہیے، اور اس کو روڈ پالیٹکس کر کے حکومت کے لیے چیلنج بننا چاہیے، حکومت کو دباؤ میں لانے کا ایک ٹول بننا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن متحد ہو، لیکن اپوزیشن متحد ہو نہیں پا رہی۔ اور اس نقطے پر کل انہوں نے جو لب کشائی کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے
یہ ایک اتحاد ہے، اور کسی ایک جماعت کو کسی دوسری جماعت کو اتحاد سے باہر نکالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی تھی تو پیپلز پارٹی پر اس معاملے پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس آنا چاہیے اتحاد میں۔ یہ کل بھی ان کا موقف تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس بارے میں کوشش بھی کر رہا ہوں اور کام بھی کر رہا ہوں، اور آگے یہ تو اتحاد میں باقی شامل جماعتوں کا اس بارے میں جو بھی رائے ہوگی، لیکن میری رائے اس معاملے میں یہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے جو تعلقات ہیں یہ اتار چڑھاؤ اس میں آتا رہتا ہے، یہ کوئی ہیر رانجھا کی پیار محبت کی داستان نہیں ہے جہاں پہ سب لوگ ایک ہی مومنٹم اور ایک ہی پچ کے اوپر رہیں گے۔ یہاں پر لوگ آگتے جاتے رہتے ہیں، اتحاد بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں، سیاسی تعلقات جو ہے وہ بڑھتے گھٹتے کم ہوتے، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کھڑکی دروازہ کسی دوسرے سیاسی مخالف کے لیے بند کر دیں، خاص طور پہ اتحاد کی پالیٹکس کے اندر۔ لہٰذا جو پی ڈی ایم ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے میرے موقف پر نہ مانی تو پھر میں اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کروں گا اور بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دوں گا، اور اسی لیے وہ جو عشائیہ والا معاملہ تھا وہ ہوا تھا، جس کے بعد پھر شاید خاقان عباسی صاحب نے پھر ان کو کنفرنٹ کر دیا تھا، شہباز صاحب کو، لیکن یہ ان کا ایک اہم نقطہ تھا جو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا۔ دوسرا ان کا موقف تھا ایک گرینڈ ڈائلاگ کا، اور گرینڈ ڈائلاگ نے بیس کس پہ کرنا تھا؟ اداروں کے لیے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کی پابندی پر۔ دوسرا، صاف اور شفاف انتخابات کی یقین دہانی اور اس کے لیے قابل عمل انتخابی اصلاحات، اور اس کے لیے کسی بھی طرف سے، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، کسی بھی طرف سے کوئی ایجنڈا نہ ہو، یعنی کہ نہ کوئی انا کا معاملہ ہو، نہ کوئی کسی بھی معاملے کو اپنے لیے ضد کا مسئلہ بنا دے، بلکہ ایسا ایک انوائرمنٹ جہاں پر ایک بندے کی بات دوسرا بندہ سنے اور تسلیم بھی کرے، اور جن جن معاملات پر اتفاق رائے ہو اس کے لیے آگے بڑھ کر قانون سازی بھی کی جا سکے۔ تیسرا، قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالادستی، کیونکہ ان کا کہنا بات بھی ٹھیک ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو رہی، اور جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ ایوان صدر میں ہو رہی ہے، اور ایوان صدر اس وقت صرف آرڈیننس جاری کرنے کی فیکٹری بن چکا ہے، یا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے اس کے اندر وہ تھا سیاسی نقطہ، اور وہ سیاسی نقطہ تھا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ اس میں شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مریم صاحبہ نو ڈاؤٹ کہ وہ اب سیاست میں آ چکی ہیں، پاپولر بھی ہیں، کراؤڈ پلر بھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مریم صاحبہ ایک کراؤڈ پلر ہیں، لیکن ابھی ان کو اور سیاسی گرومنگ یعنی سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، اور میاں صاحب جو ہیں یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب وہ ان کی گرومنگ کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا جب انہیں اختیار یا اقتدار دینے کی بات کر سکے۔ انہوں نے کہا یہ میرا یہ والی بات جو میں نے مریم صاحبہ کے لیے کی ہے، یہی موقف میرا حمزہ صاحب کے لیے بھی ہے کہ ابھی ان کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ انہیں اختیار یا اقتدار دیا جائے۔ تو بٹوین دی لائنز میاں صاحب نے یعنی کہ شہباز صاحب نے اپنی وہ بات کہہ دی کہ ابھی ان کو وہ نہ اختیار ملنا چاہیے نہ اقتدار ملنا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ اتنے سیاسی طور پر بالغ نظر نہیں ہوئے کہ وہ معاملات کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک کر سکیں، اس پر فوری فیصلے لے سکیں، اور اس میں سے سیاسی فائدے کیسے حاصل کرنے وہ کر سکیں۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو ہے اس ساری سیاسی گفتگو کا، لیکن اسی وقت یعنی کہ جس وقت شہباز شریف صاحب کا ٹی وی پر انٹرویو چل رہا تھا دنیا ٹی وی پر، اسی ٹائم پہ مریم صاحبہ کا ایک بیان جاری ہوا جو جیو ٹی وی پر شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں جاری ہوا، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے یعنی کہ سخت بیانیے جو ہارڈ لائنز جو شہباز صاحب نے مفاہمت کی بات کی اور ان مریم صاحبہ پر جو کہا کہ وہ ہارڈ لائنز دیتی ہیں، تو مریم صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ ضمنی انتخابات جیتی، اگر ہم ہارڈ لائنز نہ لیتے، ہم اپنے موقف پر قائم نہ رہتے تو شاید ہم ضمنی انتخابات نہ جیت پاتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اداروں سے بات چیت کی مخالف نہیں، لیکن یہ بات چیت صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات کی یقین دہانی کے لیے ہونی چاہیے، یعنی کہ اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ادارہ انتخابی عمل میں یا سیاسی عمل میں کوئی بھی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا، یعنی سیاسی عمل اپنی جگہ پر چلتا رہے گا اور ادارے سیاسی عمل کے اندر کسی بھی طریقے سے حصہ نہیں لیں گے۔ مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا
کہ میں مجھے جو میاں صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں میں وہ کہتی ہوں، جہاں پہ جانے کا کہتے ہیں وہاں پر جاتی ہوں، جہاں پر جانے سے منع کرتے ہیں وہاں پر نہیں جاتی. یعنی انہوں نے اپنا جو سارا معاملہ تھا وہ نواز شریف صاحب کے کندھے پر رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو نواز شریف صاحب سے اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتی، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتی، لہٰذا جو میری یعنی کہ ان کا جو بات کا میں سمجھا کہ میرے اندر یعنی کہ جو میں بول رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے لیکن میرے اپنے چچا کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی وہ لڑائی نہیں ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایک بات بڑی کھل کے سامنے آئی کہ نون لیگ میں اس وقت دو بیانیے اور اختیار کی ایک جنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ میں ایک تناؤ کی بھی کیفیت پائی جاتی ہے اور ایک کنفیوژن کی بھی کیفیت پائی جاتی ہے. اور اس کنفیوژن کا اظہار رانا تنویر صاحب جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہیں ان کی طرف سے بھی کیا گیا، اور انہوں نے کھل کر اپنا وزن شہباز شریف صاحب کے پلڑے میں ڈالا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ کو اس بارے میں جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہیے کہ پارٹی پر کنٹرول کس کا ہوگا اور ہم نے کون سا بیانیہ لے کے آگے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ جو دو بیانیے ہم لے کے چل رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہوگا اور ہمیں اگلے الیکشنز میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم سخت بیانیہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ٹکراؤ اپنا بڑھاتے رہیں گے، ٹکراؤ کم نہیں کریں گے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اور جب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی تو اس کا خمیازہ ہمیں الیکشنز کے اندر بھگتنا پڑے گا. لہٰذا میاں صاحب کے لیے یہ ایک ہائی ٹائم ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ کر دیں کہ بیانیہ کس کا ہوگا، اختیار کس کا ہوگا، لیڈ کون کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت واقعتاً آ چکا ہے جب نواز شریف صاحب کو اس بارے میں کوئی حتمی رائے لینی پڑے گی، کیونکہ اس وقت نون لیگ کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ عملاً ایک کنفیوژن کا شکار ہو چکا ہے. اور اب جو ڈرائنگ رومز کی باتیں تھیں، جو واٹس ایپ گروپس کی باتیں تھیں، جو واٹس ایپ چیٹس کی باتیں تھیں، وہ اب میڈیا پر آ چکی ہیں، اور خود جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آنے کے بعد اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ میڈیا قیاس آرائی کر رہا ہے، کیونکہ یہ قیاس آرائی نہیں ہے، یہ فرام ہارسز ماؤتھ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو اس وقت نہ روکا گیا تو اس سے آگے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. شہباز شریف صاحب اگر مفاہمت چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کو لیڈ کریں تو وہ کہیں جناب شہباز شریف صاحب آگے آئیں اور معاملات کو چلائیں اور آپ جانے اور آپ کا کام. لیکن یہ ریزلٹس ہیں، یہ ریزلٹس میں نے آپ سے لینے ہیں. ادروائز وہ مریم صاحبہ سے کہیں گے مریم صاحبہ آپ آئیں آگے اور معاملات کو چلائیں، یہ ریزلٹس ہیں، یہ میں نے آپ سے لینا ہے. شہباز صاحب آپ آرام کریں، سیدھی سی بات ہے، اس پر معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو اختلاف ہے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اس اختلاف کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.